وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں سبق نمبر 10 امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی سوانح عمری. ٹھیک، 7ویں امام اور 9ویں معصوم. سلسلہ عصمت کی 9ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 7ویں کڑی. 7ویں امام کا نام ہے موسیٰ. نام کیا ہے امام کا؟ موسیٰ. باپ کا نام ہے جعفر. ٹھیک، القابات ابھی نیچے آئیں گے. القابات میں سب سے مشہور لقب ہے قادم. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے موسیٰ. ٹھیک ہے، چلیں آپ کی زندگی اور آپ کی حیات کے کچھ اہم ترین حصے، اہم ترین پہلو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کتاب مختصر ہے، تمام تفاصیل امام کی زندگی کے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن آپ کی زندگی کے جو اہم ترین حصے ہیں، جو نمایاں کردار اخلاق آپ کا ہے، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو یہاں پیش کریں گے. چلیں سب سے پہلے ولادت کی بحث. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ یہ جو مہینہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، آج پہلی تاریخ ہے صفر، اسی مہینے کی 7ویں تاریخ. پورے ایام اعظام میں جو 2 مہینے 8 دن کے ایام ہیں، اس میں صرف ایک ہی ولادت ہے، اس 7ویں امام. 7 صفر. ہاں 7ویں امام کی 7 صفر کو ولادت ہوئی ہے. سن تھا 128. تاریخ 7 صفر سن 128 کو. جگہ کون سی تھی، مقام کون سا تھا جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی؟ مقام ابوا. ابوا مکہ اور مدینہ کے بیچ، مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے. اسی جگہ پر نبی کریم کی والدہ کی بھی قبر ہے. یہ مقام ہے ابوا میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کے والد بزرگوار 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. آپ کی ماں کا نام حمیدہ بربریہ. کیا ہے؟ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حمیدہ بربریہ. یہ بربریہ یہ عرب کی ایک بزرگ خاندان کی بافضیلت خاتون تھی. یہ تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اماموں کی جتنی بھی مائیں رہی ہیں وہ سب اپنے دور کی، اپنے زمانے کی بافضیلت اور شریف اور نیک خاندان کی خاتون رہی ہیں، جس کے بطن سے، جس کے شکم سے نور امامت ظاہر ہونے والا ہے. امام کی ولادت جس کے پاکیزہ بطن سے ہونا، وہ کوئی عام خاتون تو نہیں ہو سکتی. یقیناً وہ اپنے دور کی، اپنے زمانے کی بافضیلت خاتون ہوگی. اس کا تعلق اچھے شریف نیک خاندان سے ہوگا. چلو، تو یہ عرب، غیر عرب نہیں بلکہ غیر عرب، زیادہ تر اماموں کی جو مائیں ہیں وہ عجمی ہیں، غیر عرب ہیں، یا عرب بھی ہیں تو کنیز ہیں، آزاد نہیں ہیں. یہ بھی ایک اماموں کی ماؤں کے سلسلے میں ایک موضوع ہے، ایک عنوان ہے، جس کے اوپر تحقیق کرنے کی اور اس کی علتیں اور اس کی وجہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں عرب اور عجم ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا عرب کیا عجم فرق نہیں کرتا، ان کے لیے ایمان اور تقوی معیار ہے. تو چاہے عرب
کی خاتون ہو چاہے عجم کی خاتون ہو، اگر شریف ہے، نیک ہے، بافضیلت ہے، باتقوا ہے، تو چاہے عرب کی ہو چاہے عجم کی ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اور بھی بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے بہرصورت۔ تو یہ حمیدہ بربریہ کیا ہے؟ غیر عرب خاتون تھی، غیر عرب خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ خاندانی اصل اور فضائل انسانی سے مالا مال تھی، انسانی کمالات، انسانی فضیلتیں جو ہونی چاہیے ایک اچھے انسان کے اندر، تمام فضائل و تمام کمالات ان کے اندر تھے۔ خود چھٹے امام نے، کیونکہ یہ چھٹے امام کی زوجہ اور وائف ہے نا، ساتویں امام کی ماں چھٹے امام کی کیا ہوں گی؟ بیوی ہوں۔ چھٹے امام ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حمیدہ خالص سونے کی طرح پلیدگی سے پاک ہے، خالص سونا کہ جس سے تمام کثافت کو، تمام زائد چیزوں کو دور کر دیا گیا ہو، جس کے اندر کسی طریقے کی کوئی ملاوٹی چیز نہ رہ گئی ہو، اسی طریقے سے یہ خالص، ان کے اندر کسی بھی طریقے کی کثافت، گندگی، کسی بھی طریقے کی پستی نہیں تھے۔ ہمارے اوپر اور ہمارے بعد والے امام پر یہ خدا کا لطف ہے کہ ان کے قدموں کو اس نے ہمارے گھر تک پہنچایا، یعنی جناب حمیدہ کے چھٹے امام کے گھر پہ آنے پہ اس کو خدا کا احسان مانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا احسان ہے کہ اتنی بافضیلت اور شریف خاتون کو خود میرے لیے بھی اور بعد کے اماموں کے لیے، میرے لیے اس لیے کہ میری زوجیت میں آئی، بعد کے امام کی اس لیے کہ ان کی ماں بنی۔ فضل و کمالات ان کے اندر اتنا تھا کہ ان کے فضل و کمال کی وجہ سے کیا ہے، ہمیں بھی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ اتنی بافضیلت اور باکمال خاتون ہمارے گھر کے اندر آئی، اللہ نے پہنچائی۔ یہ خدا کا لطف ہے، خدا کا کرم ہے کہ ان کا پاکیزہ قدم ہمارے گھر تک پہنچا۔ ٹھیک، اس کے بعد علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آنے کے بعد ہمارے علوم سے انہوں نے استفادہ کیا، اور تعلیم و تربیت کے بعد اس منزل تک یہ خاتون پہنچتی ہے کہ دوسری مسلمان خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی علمی تشنگی ان سے جا کر بجھائیں، علمی سوالات ان سے کریں۔ بڑی بات ہے، یعنی ان کی فضیلت علمی کو، کمال علمی کو بھی امام بیان کری۔ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، یہ اپنے زمانے کی دوسری خواتین میں سب سے باعلم خاتون تھی۔ ان کا علم مکتب امامت سے ملا تھا، ان کو جو علم ملا تھا ہمارے گھر میں آنے کے بعد ہمارے علوم سے انہوں نے استفادہ کیا، ہم نے انہیں تعلیم دی، ہم نے انہیں سکھایا، اور پھر ان کے اندر اتنا کمال علم پیدا ہو گیا کہ امام نے حکم دیا دوسرے مسلمان خواتین کو کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی علمی جواب چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، ان کی طرف مراجعہ کرو۔ اپنے زمانے کی مرجع ہے خواتین کی۔ چلیں، تو یہ ان کی انسانی کمالات اور علمی کمالات جو چھٹے امام کی زبان سے آپ نے سنا۔ چھٹے امام کو جب ساتویں امام کی ولادت کی خبر ملی ہے تو امام نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی ساتویں امام کے لیے فرمایا کہ خدا کی بہترین مخلوق نے ولادت پائی ہے، یعنی چھٹے امام نے اپنے بیٹے امام موسی کاظم علیہ السلام کو خدا کی بہترین مخلوق کے طور پر تعارف کیا ہے، پہچانوایا ہے کہ بہترین خلق خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ ٹھیک، بچے کا نام جو انتخاب کیا گیا وہ موسیٰ تھا، وہ
اس زمانے تک خاندان نبوت میں یہ نام نہیں رکھا گیا تھا. خاندان عصمت میں اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہونے والے کسی بچے کا نام موسیٰ نہیں تھا. یہ پہلا بچہ ہے جس کا نام موسیٰ رکھا گیا ہے. اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جس طریقے سے موسیٰ ابن عمران نے اپنے زمانے کے بتوں کو توڑا تھا، یہ موسیٰ اپنے زمانے کے بتوں کو توڑے گا. اب وہ چاہے بت یہ حقیقی بت ہوں، چاہے حاکمان ظلم ہو، اور یہ بھی تو بت ہی ہے نا. یا ان کا غرور ہو، ان کی نخوت ہو، ان کی سطوت ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ امام کا نام موسیٰ رکھا گیا. اور یہ خاندان اہل بیت کے پہلے فرد ہیں جن کا نام موسیٰ رکھا گیا ہے. اور یہ نام موسیٰ ابن عمران کی ان کوششوں اور گستاخی کی یاد دلانے والا تھا. موسیٰ، اس موسیٰ کی یاد دلانے کے لیے جس موسیٰ نے اپنے زمانے کے بتوں کو توڑا تھا. ٹھیک ساتویں امام کے بہت سارے القابات ہیں. ان میں سے مشہور لقب کیا ہے؟ کاظم ہے، عبد صالح ہے، باب الحوائج ہے. یہ مشہور القابات ہیں ساتویں امام کے. سب سے زیادہ مشہور یہ دو ہیں، کاظم اور کاظم جس کو زیادہ تر عجم کے لوگ اور باب الحوائج زیادہ تر عرب کے لوگ باب الحوائج سے زیادہ یاد کرتے ہیں. ساتویں امام کو عرب میں زیادہ تر باب الحوائج کے لقب سے پکارتے ہیں. ٹھیک، کنیت امام کی جو مشہور تھی دو ہیں، ایک ابو الحسن اور ایک ابو ابراہیم. دو کنیت تھے، ٹھیک ہے، ایک ابو الحسن اور دوسرے ابو ابراہیم. لیکن زیادہ تر جس کنیت سے ہم کو یاد کیا جاتا ہے وہ ابو الحسن ہے. ابو ابراہیم کوئی استعمال نہیں کرتا لیکن ہے ان کی کنیت. چلے اب دیکھتے ہیں بیٹا باپ کی خدمت میں. ظاہر سی بات ہے اماموں نے خاص طور سے تمام اماموں کی زندگی میں، ان کی حیات میں یہ چیز آپ کو نمایاں طور پر ملے گی کہ اماموں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. باوجود کہ امام مکتب الہی سے علم لے کر کے آتا ہے، ادب لے کر کے آتا ہے، دنیا میں اسے تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی اماموں نے کیا ہے اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کی ہے. سوال یہ کہ جب ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں تو اماموں نے کیوں تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا؟ تحصیل حاصل تو جس پہلے ہی سے ہے، جو چیز لے کے آئے ہیں اب اسے دنیا میں دینے کی کیا ضرورت؟ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اماموں کا جو علم ہوتا ہے یہ علم بھی کم و بیش ہوتا ہے. ٹھیک، ہاں، کچھ ودائع امامت ہوتے ہیں، علوم امامت جو امامت کے وقت یا دنیا میں آنے کے بعد موجودہ امام منتقل کرتا ہے، دیتا ہے. جیسا کہ آپ نے تمام اماموں کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ جب امام دنیا سے جانے لگتا ہے تو دوسرے والے امام کو کچھ ودائع منتقل کر کے جاتا ہے، اس کے سپرد کر کے جاتا ہے. اس میں کچھ مخصوص علوم بھی ہوتے ہیں، کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو باہر صورت ہے تو یہ کہ علمی کمی کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک، اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو تعلیم و تربیت کا درس دینا ہے. اگر عملی طور پر دنیا کو بچے کی پرورش کا طریقہ اور سلیقہ یہ نہیں سکھائیں گے، دنیا کیا جانے گی کہ کس طریقے سے اولاد کی پرورش کی جاتی ہے. اب اس لیے کہ ہم معصوم ہو کر کے، ہم عالم ہو کر کے، ہم علم الہی، علم وہبی لے کر کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ اہتمام کرتے ہیں تو جاہل پیدا ہو گئے. عام انسان ہو، تمہیں کس قدر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال ہونا چاہیے.
اے مولانا خاص طور سے دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں جائیں آپ، حیات میں جائیں، تعجب ہوتا ہے، واقعاً تعجب ہوتا ہے. بچے ہیں چھوٹے سے، ماں ہر روز بھیجتی ہے بیٹا جاؤ تمہارے نانا مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، جاؤ سن کے آؤ دیکھو کیا. امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں بچپنے میں، نبی کریم کے خطبات سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، اور جیسے ہی گھر کے اندر آتے ہیں ماں پوچھتی ہے بیٹا تمہارے نانا نے آج کیا بیان کی؟ بیٹا سراسر سنا رہا ہے. کیوں؟ آخر ضرورت ہے امام حسن مجتبیٰ جائیں نبی کریم کا خطبہ سننے کے لیے، ضرورت ہے جناب سیدہ اپنے بیٹے سے کہیں تمہارے نانا نے کیا بیان کیا ہے مجھے سناؤ. یہ ایک روش تربیت ہے، یہ کر کے دکھایا جا رہا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری سیرت کو دیکھو، طریقے تربیت کو دیکھو، تم سیکھو. بیٹا جا رہا ہے مسجد میں، وہ سن کے آ رہا ہے. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ جو سن کے آیا ہے بچہ ایک مرتبہ ان باتوں کو دہرائے. ٹھیک. پھر باپ آتا ہے تو باپ سے بیان کرتی ہے کہ آج بیٹا مسجد سے آیا تو سن کر کے اپنے نانا کی باتیں نہیں سن. ایک ہی بات کو کئی بار تکرار کی جا رہی ہے، دہرایا جا رہا ہے. یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے تعلیم و تربیت کا کہ ایک ہی بات جب کئی مرتبہ زبان تک آتی ہے، جب کئی مرتبہ اس کی تکرار ہوتی ہے، زبان پہ آتی ہے، ذہن میں آتا ہے، تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے. یاد ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کہاں یہ تربیت کے طریقہ، ہم چھوڑ دیتے ہیں آزاد ہے نا. کون مسجد سے آتا ہے، کون مجلس سے آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تو بہر صورت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپن ہی سے باپ کی نگرانی اور خاص تربیت کے تحت اور مہربان ماں کی نوازشوں کے سائے میں مراحل کمال و رشد طے کیے ہیں. یعنی آپ نے پرورش پائی ہے، آپ پروان چڑھے ہیں. ماں کی بھی خاص توجہ رہی ہے، ماں کی مہربان اور شفقت بھری آغوش، اور ادھر باپ کی نگرانی. ان دونوں چیزوں کے بیچ ساتویں امام پروان چڑھے ہیں. بڑے اپنی زندگی کے 20 سال آپ نے اپنے پدر عالی قدر کے بافیض خدمت اور حیات کی تعمیر کرنے والے دبستان فکر میں گزارے. یعنی ساتویں امام 20 سال تک اپنے والد ماجد، اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے اور ان کے علوم سے فیض حاصل کرتے رہے. اور جہاں جہاں امام جاتے تھے، جدھر جاتے تھے، جو چیزیں حاصل کرنے کی تھی، جو چیزیں سیکھنے کی تھی، وہ تمام چیزیں آپ سیکھتے رہے. اسی وجہ سے بہت کم مدت میں وہ دانشکدہ، وہ مکتب، وہ مدرسہ، وہ حوزہ کہ جس کی بنیاد چھٹے امام نے رکھی تھی، آپ اس مقام علمی تک پہنچے. آپ اس عظیم مکان تک پہنچے کہ دانشگاہ جعفری کے بہترین معلم اور استاد، بلکہ اس کی توسیع دینے والے اور اسے اور آگے لے جانے والے قرار پائے. چھٹے امام نے جو دانشگاہ کی، جو مکتب علم کی جو بنیاد رکھی تھی، ساتویں امام نے اسے سنبھالا ہے. امام کے بعد ٹھیک اسے ادارہ کیا ہے، اس مکتب میں شاگردوں کی پرورش کی ہے. چلے اخلاقی، یہ تو علمی کمالات تھے. بتایا کہ کس طریقے سے تربیت پائی اور کس طریقے سے کمال علمی تک آپ پہنچے ہیں کہ علمی منزلت اور علمی مقام میں جس جگہ پہ چھٹے امام تشریف فرما تھے، جو مقام چھٹے امام کا تھا، وہ مقام آپ کو ملا ہے. اس جگہ پہ آپ تشریف فرما ہوئے. اخلاقی فضائل
جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے تمام دانشمندوں اور علمی شخصیتوں کے تحت الشعاع قرار دے دیا، بلکہ اخلاقی فضائل اور نمایاں اور امتیازی صفات کی بنا پر ہر شخص کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ یہ یاد رکھیے، ایک اصول ہے ائمہ کی زندگی میں، تمام اماموں کے سلسلے میں۔ امام علمی اعتبار سے اور فضائل اخلاقی کے اعتبار سے اپنے زمانے کا، اپنے دور کا سب سے افضل اور برتر شخص ہوتا ہے، پتہ اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی علمی ضعف، کمزوری، کمی نہیں ملے گی آپ۔ اخلاقی اعتبار سے کوئی اخلاق کا ایسا پہلو آپ کہ جو ناپسند ہو یا جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ جتنی اخلاقی بلندیاں ہیں، اخلاقی فضائل ہیں، چونکہ امامت کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ علمی کمی آ جائے گی تو جواب کیسے لوگوں کو دے گا؟ جب جواب نہیں دے پائے گا لوگوں کا تو لوگوں کی ہدایت کیسے ہو؟ لوگ اس کی پیروی کیسے کریں گے کہ جو لوگوں کے سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو؟ فضائل اخلاقی میں اگر کمی آ جائے گی تو بجائے لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھنے کے کیا ہوگا مولانا؟ نفرت پیدا ہو۔ امام آیا ہے لوگوں سے قریب ہو کر کے لوگوں تک ہدایتیں پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اخلاقی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جسے کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اماموں کے وجود کے اندر، شخصیتوں کے اندر علمی کمال بھی بے درجے اتم تھا، اپنے زمانے کے، اپنے کے دور کے سب سے بڑے عالم، کوئی علمی کمی نہیں، فضائل اخلاقی کمالات انسانی کے اعتبار سے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے سب سے بافضیلت، سب سے باکمال انسان، تو پھر کیوں آخر لوگوں نے ان کو اپنا دشمن بنایا، سمجھا؟ کمال علمی، کمال انسانی یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے، محبت کا سبب بنتی ہے، دلوں کو اسیر کرتا ہے۔ لیکن ہم نے تو برعکس دیکھا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں اماموں کے چاہنے والے کم رہے ہیں، دشمنی کرنے والے، عداوت کرنے والے زیادہ رہے ہیں۔ یہ جو نفرتیں، یہ جو عداوتیں لوگوں کے دلوں میں دکھائی دے رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی فرزدق کا اگر مشہور قول کہہ دیا جائے جو امام حسین علیہ السلام کو بتایا تھا جب امام کربلا کی جانب جا رہے تھے اور فرزدق کوفے کی طرف سے آ رہے تھے یا مکے سے، آئے ملاقات ہوئی، جب پوچھے کوفے والوں کے حالت تو کیا کہا تھا؟ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، ہمارا کوفے والے کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ حقیقت یہی ہے، لوگوں کے دل تھے اہل بیت کے ساتھ، دلوں میں جو ان کی چاہتیں تھیں وہ ان کے علمی کمالات اور فضائل انسانی کی وجہ سے، پھر نفرت اپنی دنیا کی وجہ سے۔ اگر ہم ان کے دوست ہو جائیں گے، اگر ہم دل کے ساتھ ساتھ اپنے وجود سے بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو دنیا سے دور ہو جائیں گے، منصب سے دور ہو جائیں گے، اقتدار سے دور ہو جائیں گے، حب دنیا، ریاست دنیا کی طلب میں دل امام کی طرف ہوتے ہوئے بھی امام کی مخالفت تلواریں لے کے آگے۔ اور یہی وجہ ہے کسی انسان کے اندر، کسی مورخ کے اندر آج تک یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ اماموں کی علمی کوئی کمی کی بتا سکے، دکھا سکے، یا فضائل اور کمالات کے اعتبار سے کسی فضیلت میں کوئی ایسا اخلاق، کوئی کردار کا کوئی ایسا نمونہ کہ جس کو رذیلت شمار کیا جاتا ہو، نہیں ملے گا۔ سمجھ لیں، چلے بس تمام کو